بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، ایک دفعہ پھر سے میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ DRF کے اہم معروضی سوالات و جوابات۔ ساتھیو، آج کے اس کلاس میں ہم اردو کی دیگر شعری اور نثری اصناف اور حیتوں سے متعلق سوالات و جوابات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں دوستو یہ سبھی سوالات آپ کے UGC نیٹ امتحان کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے دوستو، رباعی کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ تو یاد رکھیے گا، آپ کو معلوم ہوگا رباعی جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں چار چار کے۔ رباعی جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی چار چار کے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے گا، تعریفات کے حساب سے اصناف سخن شامل کرنا ہے۔ تو اصناف سخن میں پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد سے آپ اندازہ لگائیے گا۔ جیسے یہاں کہا گیا ہے، ایسی صنف سخن جس میں چار مصروں میں ایک مضمون ادا کیا جاتا ہے۔ چار مصروں میں ایک مکمل مضمون ادا کیا جاتا ہے اور اس کے تمام مصروں میں خیال مربوط ہوتا ہے اور آخری مصرے میں خیال کی تکمیل ہوتی ہے۔ نیز اس کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور تیسرا مصرع بے قافیہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہلاتا ہے ساتھیوں رباعی۔ ٹھیک ہے، اور ایسی نظم جو مضمون واحد پر مشتمل ہے اور اس کا پہلا شعر غزل اور قصیدے کی طرح مطلع نہ ہو بلکہ صرف ہر شعر کے دوسرے مصرے ہم قافیہ ہوں، وہ کہلاتا ہے ہمارا قطع۔ قطع کیا کہلاتا ہے؟ تو قطع کہلاتا ہے ایسی نظم جو مضمون واحد پر مشتمل ہو اور اس کا پہلا شعر غزل اور قصیدے کی طرح مطلع نہ ہو۔ پہلا شعر کیا کہہ رہا ہے؟ پہلا شعر غزل اور قصیدے کی طرح مطلع نہ ہو بلکہ صرف ہر شعر کے دوسرے مصرے ہم قافیہ ہوں، تو وہ قطع کہلاتا ہے۔ اسی میں ہے ایسی صنف سخن جس میں عورتوں کے جذبات کا اظہار خود عورتوں کی زبان، محاورے اور روزمرہ میں کی جاتی ہے، وہ کہلاتی ہے ریختی۔ ریختی جو ہے نا، یہ بہت پوچھا جاتا ہے دوستو، آپ لوگوں میں سے جو نئے ہوں گے وہ اسے ضرور یاد رکھیے گا، چونکہ یہاں سے سوالات UGC نیٹ بہت زیادہ بناتا ہے۔ اور ڈی میں ہے ایسی صنف سخن جس میں محبوب کا جلی کٹی سنا کر کسی اور سے دل لگانے کی بات کی جاتی ہے، تو وہ ہو جائے گا آپ کا باسوخت۔ اور ای میں ہے ایسی نظم جس میں حیت کی کسی خاص پابندی کے بغیر کسی ملک یا شہر کی بدحالی کا بیان ہجویہ انداز میں ہو، وہ کہلاتا ہے آپ کا شعر عاشور۔ تو اسی طرح سے رائٹ آپشن پہلا ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا دوستو، ذیل میں سے کس نام سے رباعی کو نہیں جانا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا مربع کو۔ کہہ رہا ہے ذیل میں سے کس نام سے رباعی کو نہیں جانا جاتا ہے؟ تو مربع۔ رباعی کو دیگر ناموں سے جانا جاتا ہے جیسے کہ ترانہ، چہار مصرعی، خصی وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا رباعی کا دوسرا نام ترانہ، چہار مصرعی اور خصی، ان سبھی ناموں سے جانا جاتا ہے لیکن مربع کے نام سے نہیں جانا جاتا۔ تو اس اعتبار سے آپ کا رائٹ آپشن چوتھا ہوگا۔ اگلا سوال، رباعی کے لیے کتنے اوزان مختص ہیں؟ تو دوستو رباعی کے لیے 24 اوزان مختص ہیں۔ رائٹ آپشن آپ کا تیسرا ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ذیل میں سے اردو میں پہلا شعر عاشوب لکھنے والا شاعر کون ہیں؟ تو دوستو پہلا شعر عاشوب لکھنے والے شاعر ہو جائیں گے آپ کے، جواب دیجیے گا پہلے، جس کے بعد سے میں آپ کو آنسر بتاتا ہوں۔ جی دوستو، تو پہلا شعر عاشوب لکھنے والے شاعر ہیں جعفر زیٹلی۔
جعفر زیٹلی سے جو ہے دوستوں، جو 18 جون 2024 میں کا جو امتحان ہوا تھا جو کینسل ہو گیا تھا، اس میں جو ہے ان سے زمانی ترتیب پوچھا گیا تھا۔ امیر خسرو، سودا، خواجہ حیدر علی آتش، اس کے ایسے قلی قطب شاہ اور اشرف بیابانی، ان سبھی سے جو ہے دوستوں، جہاں تک میں یاد کر پا رہا ہوں، ان سبھی سے جو ہے زمانی ترتیب پوچھے گئے تھے۔ تو جعفر زیٹلی کی پیدائش کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ جعفر زیٹلی صاحب کی پیدائش جو ہے 1659 میں ہوئی ہے، 1659 عیسوی میں ہوئی ہے ہریانہ میں، اور وفات جو ہے ان کی 1713 عیسوی کو۔ تو جعفر زیٹلی 1659 سے 1713 والے، 1659 سے 1713، 1659 1713 یاد کر لیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے پھر سے جو ہے ایک دفعہ سوال بن جائے۔ تو جعفر زیٹلی 1659 سے 1717، 1659 سے 1713، 17 نہیں ہے 13 ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں دوستوں امیر خسرو کے بارے میں۔ امیر خسرو سے بھی جو ہے اس دفعہ سوال بنا تھا زمانے تک۔ تو امیر خسرو جو ہے ان کی پیدائش 1253 عیسوی میں، یہ بہت پرانے شاعر ہیں، 1253 عیسوی میں جو ہے ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور وفات جو ہے ان کی 1725 عیسوی کو ہوئی ہے۔ 1253 سے 1725، 1253 سے 1725 والے امیر خسرو۔ جعفر زیٹلی 1659 سے 1713 والے امیر خسرو، 1253 سے 1325 والے ہو جائیں گے امیر خسرو۔ اور سودا کو تو آپ کو معلوم ہی ہوگا، مرزا محمد رفیع سودا کی پیدائش 1712 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات 1781 عیسوی کو دہلی ہی میں ہوئی ہے۔ مرزا محمد رفیع سودا کی پیدائش 1712 عیسوی کو، اور وفات جو ہے ان کی دہلی ہی میں ہوئی ہے 1781۔ مرزا محمد رفیع سودا کا داخل نصاب کیا شامل ہے؟ جی تو یاد رکھیے گا۔ اچھا، مرزا محمد رفیع سودا کی وفات جو ہے میں نے دہلی بتایا تھا، لکھنؤ میں ان کی وفات ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ پیدائش جو ہے ان کے دہلی میں، لیکن لکھنؤ میں ہے ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور ان کا داخل نصاب قصیدہ ہے ہوا جب کفر ثابت ہے و تمغائے مسلمانی، اور ایک ہجویہ قصیدہ ہے تضحیک روزگار۔ تضحیک روزگار میں 81 اشعار استعمال کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تضحیک روزگار میں 81 اشعار استعمال کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ عام طور سے دوستو ریختی کو کس حیت میں لکھی جاتی ہے؟ تو عام طور سے ریختی کو جو ہے یاد رکھیے گا غزل کے حیت میں لکھا جاتا ہے، ریختی کو غزل کے حیت میں لکھا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کا رائٹ آپشن پہلا ہو جائے گا ساتھیوں۔ اگلا سوال دیکھیے گا، واسوخت کس کی شاخ ہے؟ تو دوستو واسوخت جو ہے یہ معاملہ بندی کی ایک شاخ ہے۔ واسوخت معاملہ بندی کی ایک شاخ ہے جس میں جیلی کٹی سنائی جاتی ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، واسوخت کس زبان سے اردو میں آئی ہے؟ جی ساتھیو تو واسوخت جو ہے یاد رکھیے گا یہ فارسی سے اردو میں آئی ہے، فارسی زبان سے اردو میں واسوخت آئی ہے۔ سوال نمبر 9 دیکھیے گا، شبلی نے واسوخت کا موجد کسے قرار دیا ہے؟ دوستو شبلی صاحب نے واسوخت کا موجد کسے قرار دیا؟ تو دوستو علامہ شبلی نعمانی 1857 سے 1914 والے نے واسوخت کا موجد وحشی یزدی کو قرار دیا ہے۔ شبلی نے واسوخت کا موجد وحشی یزدی کو قرار دیا ہے۔ رائٹ آپشن آپ کا دوسرا ہو جائے گا۔ اگلا سوال لکھیے گا، مولانا محمد حسین آزاد کے نزدیک واسوخت کا موجد کون ہے؟ شبلی کے نزدیک تو وحشی یزدی ہو گئے، لیکن اب یہاں آپ نے بتانا ہے کہ مولانا محمد حسین آزاد کے نزدیک واسوخت کے موجد کون ہیں۔ جی تو 1830 سے 1910 والے کے نزدیک واسوخت کے موجد میر تقی میر ہیں، 1722 سے 1810 والے۔ تو اس اعتبار سے آپ کا رائٹ آپشن دوسرا ہو جائے گا۔ اگلا سوال، نوکری نامہ کس کا لکھا ہوا مشہور شعر آشوب ہے؟ تو دوستو نوکری نامہ جو ہے یہ جعفر زیٹلی صاحب کا لکھا ہوا مشہور
شہر آشوب ہے۔ ان کے پیدائش کے بارے میں بات کیا تھا ہم لوگوں نے، 1659 سے کتنے والے تھے؟ تو 1713 والے، ٹھیک ہے۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا، ذیل میں سے کون ریختی کا شاعر نہیں ہے؟ ہاشمی، سعادت یار خان رنگین یا پھر درد؟ تو دوستو ریختی کے شاعر جو ہیں وہ درد نہیں ہیں، خواجہ میر درد ایک صوفی شاعر ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ریختی کے ہاشمی، سعادت یار خان رنگین وغیرہ ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے گا، قاضی عبدالودود نے کسے واسوخت کا موجد تسلیم کیا ہے؟ تو اب قاضی صاحب کے نزدیک جو ہے واسوخت کے موجد ہو جائیں گے آبرو، ٹھیک ہے۔ قاضی صاحب کے نزدیک واسوخت کے موجد جو ہیں آبرو ہیں، ٹھیک ہے۔ محمد حسین آزاد کے نزدیک کون تھے؟ تو میر تقی میر تھے۔ شبلی کے نزدیک وحشی یزدی تھے، اور قاضی عبدالودود 1896 سے 1984 والے کے نزدیک آبرو تھے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، لکھنؤ میں واسوخت کو سب سے زیادہ فروغ کس نے دیا تھا؟ جی دوستو، تو لکھنؤ میں واسوخت کو سب سے زیادہ فروغ کس نے دیا تھا؟ تو وہ ہو جائیں گے امانت لکھنوی۔ لکھنؤ میں واسوخت کو سب سے زیادہ فروغ دینے والے جو ہے امانت لکھنوی ہیں۔ امانت لکھنوی کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1815 عیسوی کو ہوئی ہے اور وفات 1858 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اس سوال کا صحیح جواب تیسرا ہوگا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، تعریفات کے اعتبار سے اصناف اور حیتوں کے نام جوڑنا ہے۔ سوال کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے اچھے سے اور پھر اس کے آنسر لگانے کی کوشش کیجئے گا۔ اچھا دوستو، یونٹ 8 میں جو ہے ایک سوال آیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، علامہ اقبال کی یہ نظم ہمالیہ کا یہ مصرع کس خود نوشت کے ابتدا سے پہلے درج ہے؟ تو آپ کے آپشن تھے اس آباد خرابے میں، دوسرا آپشن تھا خواب باقی ہیں، تیسرا آپشن تھا ورود مسعود، اور چوتھا آپشن تھا اپنی تلاش میں۔ تو میں نے جو ہے اپنی تلاش میں آپ کو بتا دیا تھا، تو اسے کریکٹ کر لیجئے گا، یہ نہیں ہوگا بلکہ ورود مسعود ہوگا، ورود مسعود، ٹھیک ہے۔ دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، یا علامہ اقبال کے نظم ہمالیہ کا مصرع جو ہے اسی خود نوشت کے ابواب کے ابتدا سے پہلے درج ہے، ورود مسعود، ٹھیک ہے۔ تو اسے کریکٹ کر لیجئے گا۔ یونٹ 8 میں جو ہے یہ غلطی ہوئی تھی، تو اسے کریکٹ کر لیجئے گا۔ چلیے تو دوستو، اب یہاں آپ دیکھیے گا، اپنی یا کسی دوسرے شاعر کے مصرے یا شعر پر مصرع یا مصرے لگانا کہلاتا ہے تضمین۔ ایسی نظم کے ہر مصرے کے بعد ایک موضوع فقرہ بڑھا دیا جائے وہ کہلاتا ہے مستضاد، اور ایسی نظم جس کا ہر بند 3 مصروں پر مشتمل ہے دوستو وہ کہلاتی ہے آپ کے مسلط۔ ہر بند 3 مصروں پر مشتمل ہو مثلث کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ثلاثی کیا ہوتا ہے؟ ایسی نظم سے محض 3 مصرے ہوتے ہیں۔ محض کی بات ہے جس میں صرف 3 مصرے ہوں تو وہ ثلاثی ہے، لیکن ہر بند میں 3 مصرے ہوں وہ مثلث کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوستو ایسی نظم کے ہر بند میں 4 مصرے ہوں وہ مربع ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دوستو آپ کا رائٹ آپشن پہلا ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ان میں سے کون سی گیت کی قسموں میں شامل نہیں ہے؟ تو گیت کی قسموں میں جو ہے دوستو راگ گیت شامل نہیں ہے۔ رائٹ آپشن آپ کا دوسرا ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، تعریفات کے اعتبار سے اصناف اور حیتوں کے نام جوڑنا ہے۔ پھر سے کہ یہ اچھا سوال ہے، میرا ماننا ہے یہاں سے جو ہے اکثر UGC نیٹ میں سوالات بنتے ہیں، تو جو لوگ، میں پھر سے ایک دفعہ بول رہا ہوں، جو لوگ نئے ہوں گے وہ ضرور اسے دھیان سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو تعریفات کے اعتبار سے دوستوں ایسی نظم کے متعدد بند اور ہر بند میں متعدد مصرے ہوں وہ کہلاتی ہے آپ کے مصمت، اور ایسی نظم کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں مخمس، ایسی نظم سے ہر بند میں 6 مصرے ہوں مسدس مد و جزر اسلام، اور ایسی نظم جس کے ہر بند میں 8 مصرے ہوں وہ مصمن ہوتا ہے، 8 پہلا مصمن ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دوستو آپ کا رائٹ آپشن تیسرا ہو جائے گا۔ ملطف حسین حالی کے مسدس مد و جزر اسلام۔
اگلا سوال، ہائیکو کہاں کی قدیم صنف ہے؟ تو یاد رکھیے گا، ہائیکو جو ہے یہ ایک جاپانی صنف سخن ہے، ٹھیک ہے، رائٹ آپشن دوسرا ہوگا۔ ہائیکو میں کتنے مصرے ہوتے ہیں دوستو؟ تو ہائیکو میں 3 مصرے ہوتے ہیں، ہائیکو میں 3 مصرے ہوتے ہیں۔ اگلا سوال، ہائیکو کے 3 مصروں میں کتنے ارکان شامل ہوتے ہیں؟ تو ہائیکو کے 3 مصروں میں جو ہے 17 سالم ہوتے ہیں، 3 مصرع اور 17 سالموں پر مشتمل ہوتی ہے ہائیکو۔ یاد رکھیے گا، ہائیکو 3 17 اس میں ارکان ہوتے ہیں۔ اگلا سوال، 3 مصرے اور ارکان 17 ہوتے ہیں۔ اگلا سوال، اردو میں ہائیکو کو پہلے کس نام سے جانا جاتا تھا؟ جی تو اردو میں پہلے دوستو ہائیکو کو ثلاثی یا تثلیث کے نام سے جانا جاتا تھا۔ رائٹ آپشن آپ کا تیسرا ہو جائے گا۔ اگلا سوال، اردو میں ہائیکو کا موجد کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ تو دوستو اردو میں ہائیکو کا موجد جو ہے نادم بلخی کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ رائٹ آپشن آپ کا دوسرا ہو جائے گا ساتھیوں۔ اگلا سوال، ذیل میں سے کسے پٹھانی راگ کہا جاتا ہے؟ تو پٹھانی راگ جو ہے وہ چہار بیت کو کہا جاتا ہے۔ چہار بیت اردو میں کہاں سے آئے؟ تو چہار بیت جو ہے اردو میں پشتو سے آئی ہے۔ رائٹ آپشن چوتھا ہو جائے گا۔ اگلا سوال، چہار بیت کی ابتدا ہندوستان میں کس نے کی؟ تو دوستو چہار بیت کی ابتدا ہندوستان میں عبد الکریم خان غزنوی نے کی تھی۔ چہار بیت کی ابتدا ہندوستان میں عبد الکریم خان غزنوی نے کی تھی۔ رائٹ آپشن دوسرا ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ترائیلے کیسی صنف سخن ہے؟ تو ترائیلے جو ہے دوستو یہ ایک فرانسیسی صنف سخن ہے، پہلا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال، ذیل میں سے اردو کے پہلے ترائیلہ نگار کون ہیں؟ احمد ندیم، عطا محمد شعلہ، نریش کمار یا پھر مظہر امام؟ تو دوستو ذیل میں اردو کے پہلے ترائیلہ نگار جو ہیں عطا محمد شعلہ ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے گا، تعریفات کے اعتبار سے اصناف کے نام شامل کرنا ہے۔ تو دوستو ایسی صنف جس میں موسیقیت کی فراوانی ہوتی ہے اور اس میں شخصی جذبات یا دلی کیفیت سادگی اور بے تکلفی کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں، وہ آپ کے کہلاتے ہیں ساتھیوں گیت۔ ایسی صنف سخن جس میں 3 مصرے ہوں اور ان کے تینوں مصروں جو ہیں تینوں مصروں کے جملہ ارکان 17 ہوں، تو ابھی ہم لوگوں نے اس کے بارے میں ذکر کیا تھا، وہ کہلاتا ہے آپ کا ہائیکو۔ 3 مصرع اور 17 ارکان پر مشتمل ہائیکو ہوتا ہے۔ اور ایسا مختصر نوشتہ جو کسی کتاب کو عام قاری سے متعارف کرانے کی غرض سے لکھا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے تبصرہ۔ 8 مصروں پر مشتمل ایسی صنف جس میں کوئی خیال یا ایک تجربہ لطیف و رنگین شعری سانچے میں ڈھالا جاتا ہے اور اس کے 8 مصروں میں پہلا، تیسرا اور 5واں مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، وہ کہلاتا ہے آپ کا ترائیلے۔ ٹھیک ہے، ترائیلے ہو جائے گا۔ اور کسی واقعے کی خبر یا رپورٹ اس طرح تیار کرنا کہ اس میں افسانے کا انداز پایا جائے یا اس میں مصنف کی شخصیت کی جھلک ہو تو وہ کہلاتا ہے آپ کا رپورٹ داز۔ تو اس اعتبار سے ساتھیوں آپ کا رائٹ آپشن چوتھا ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ایسی صنف ظرافت کو کیا کہتے ہیں جو کسی کی طرز نگارش کی طرز اور نقل میں لکھی گئی ہو اور اصل نگارش کے الفاظ و خیالات کو اس طرح بدل دیا جائے کہ مزاحیہ تاثرات پیدا ہو جائیں؟ جی تو وہ کہلاتی ہے پیروڈی۔ ایسی صنف ظرافت کو کہتے ہیں پیروڈی کو جو ہے کیا کہتے ہیں؟ تو جو کسی کی طرز نگارش کی طرز اور نقل میں لکھی گئی ہو اور اصل نگارش کے الفاظ و خیالات کو اس طرح بدل جائے کہ مزاحیہ تاثرات پیدا ہو جائیں، وہ پیروڈی کہلاتا ہے۔ اگلا سوال، پیروڈی کے معنی کیا ہیں؟ تو دوستو پیروڈی کے معنی آتا ہے جوابی نغمہ۔ رائٹ آپشن تیسرا ہو جائے گا۔ اگلا سوال، پیروڈی سے متعلق کتابوں اور مضامین کے اعتبار سے مصنفین کے نام دیے گئے ہیں، جوڑنا ہے۔ تو دوستو پنجاب کا جغرافیہ یہ کن کا ہے؟ تو پنجاب کا جغرافیہ جو ہے یہ ہو جائے گا چراغ حسن حسرت۔ اردو کی آخری کتاب
یہ ہو جائے گا ابن انشا. تزک نادری یہ ہو جائے گا تزک نادری شفیق الرحمن. اور دوستو کپور کا فن جو ہے یہ احمد جمال پاشا کا ہو جائے گا. غالب جدید شعراء کی محفل میں یہ ہو جائے گا آپ کا کنہیا لال کپور. تو اس اعتبار سے اس کے علاوہ حالی ترقی پسند ادیبوں کی محفل میں رائٹ آپشن آپ کا دوستو تیسرا ہو جائے گا. اگلا سوال دیکھیے گا. رپورتاژ کا موجد کسے قرار دیا گیا ہے؟ جی ساتھی تو رپورتاژ کا موجد جو ہے حمید اختر کو قرار دیا گیا ہے. اگلا سوال. کس نے رپورتاژ کو صحافت اور افسانے کی درمیانی کڑی کہا؟ تو دوستو سردار جعفری نے. علی سردار جعفری 1913 سے 2000 والے نے رپورتاژ کو صحافت اور افسانے کی کیا کہا ہے؟ تو درمیانی کڑی کہا ہے. اگلا سوال. کس نے لکھا ہے کہ ہم رپورتاژ کو واقعات کی ادبی اور محاکاتی رپورٹ کہہ سکتے ہیں؟ تو احتشام حسین نے لکھا ہے کہ ہم رپورتاژ کو واقعات کی ادبی اور محاکاتی رپورٹ کہہ سکتے ہیں. 1912 سے 1972 والے نے لکھا ہے کہ ہم رپورتاژ کو واقعات کی ادبی اور محاکاتی رپورٹ کہہ سکتے ہیں. اگلا سوال دیکھیے گا. مربع کے لیے کون سی بحر مختص ہے؟ تو مربع کے لیے بحر کوئی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مربع کے لیے کوئی بھی بحر نہیں ہوتی ہے. اگلا سوال دیکھیے گا. ایسے رباعی کو جس کا تیسرا مصرع غیر مقفع ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو دوستو ایسے رباعی کو جس کا تیسرا مصرع غیر مقفع ہو اسے کہا جاتا ہے خصی. جس کا تیسرا مصرع غیر مقفع ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تو خصی کہا جاتا ہے. اور ایسے رباعی جس کے چاروں مصرے مقفع ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کہتے ہیں غیر خصی. چاروں مصرے مقفع ہوں وہ غیر خصی، اور جس کے 3 ہوں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ تو وہ کہلاتے ہیں خصی. ایسے رباعی جس کا تیسرا مصرع جو ہے غیر مقفع ہو وہ کہلاتا ہے خصی، اور جس کے چاروں مصرے مقفع ہوں وہ کہلاتا ہے غیر خصی. اگلا سوال دیکھیے گا. رباعی کے ہر مصرے میں کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ تو رباعی کے ہر مصرے میں دوستو 4 ارکان ہوتے ہیں. اس سوال کا صحیح جواب چوتھا ہو جائے گا. اگلا سوال. محمد حسین آزاد نے ریختہ کا موجد کسے قرار دیا دوستو؟ تو یاد رکھیے گا مولانا محمد حسین آزاد نے ریختہ کا موجد سعادت یار خان رنگین کو قرار دیا ہے. مولانا محمد حسین آزاد نے ریختہ کا موجد سعادت یار خان رنگین کو قرار دیا ہے. اگلا سوال. مسدس کی حیت میں سب سے پہلے کس نے واسوخت کہنا شروع کیا تھا؟ تو مسدس کی حیت میں سب سے پہلے دوستو میر تقی میر صاحب نے واسوخت کہنا شروع کیا تھا. صحیح جواب دوسرا ہو جائے گا. اگلا سوال. اردو ادب میں ترجمہ کہاں سے آیا ہے دوستو؟ تو اردو ادب میں ترجمہ مغرب ادب سے آیا ہے. اگلا سوال. ترجمہ کس زبان کا لفظ ہے دوستو؟ تو ترجمہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اگلا سوال دیکھیے گا. اخبار کی اس اہم تحریر کو کیا کہتے ہیں جس میں مدیر، ناشر یا ملک یا کسی اہم مسئلے پر رائے دے تو وہ کہلاتا ہے آپ کا اداریہ. اخبار کی اس اہم تحریر کو اداریہ کہتے ہیں جس میں مدیر، ناشر یا مالک کسی اہم مسئلے پر رائے دیتا ہے وہ کہلاتا ہے اداریہ. اگلا سوال دیکھیے گا دوستوں. ایسی تحریر کو کیا کہتے ہیں جس میں کسی منتخب موضوع پر اپنے مخصوص انداز میں اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کسی بھی معاملہ کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے؟ تو وہ کہلاتی ہے دوستوں کالم. اگلا سوال. ذیل میں سے کون کالم کے اقسام میں شامل نہیں ہے؟ تو کالم کے اقسام میں دوستو جماعتی کالم نہیں آتا ہے، ذاتی کالم، خصوصی کالم اور مزاحیہ کالم. اگلا سوال دیکھیے گا. ایسے ہلکے پھلکے مضمون کو کیا کہتے ہیں جس میں کسی ادارے، شے یا فرد پر ضروری روشنی ڈالتے ہوئے اس کے اہم پہلوؤں کو نمایاں کیا جاتا ہے؟ تو اسے کہا جاتا ہے فیچر. اگلا سوال دیکھیے گا. ایسی تحریر کو کیا کہتے ہیں جس کے اندر مختلف خیالی یا
حقیقی واقعات کی سلسلہ وار تفصیلات مع اوازی و تصوری اجزاء کے درج ہوتی ہیں، اور جس میں اس میدان کے قبول کردہ یا منظور شدہ اصطلاحات، مخففات و حیت کو استعمال کیا جاتا ہے تو وہ کہلاتا ہے منظرنامہ یا اسکرپٹ۔ رائٹ آپشن آپ کا دوسرا ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، اسکرپٹ نگاری کے لیے کتنی چیزوں کی اہلیت اور ضرورت ہوتی ہے؟ تو دوستو اسکرپٹ نگاری کے لیے 5 چیزوں کی اہلیت اور ضرورت ہوتی ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ایسی تخلیق کو کیا کہتے ہیں جس میں کسی مسئلے پر اس طرح روشنی ڈالی گئی ہو کہ دیکھنے اور سننے والے اس طرح متاثر ہو کر اس مسئلے کے حل کے لیے عملاً کھڑے ہوں؟ تو وہ کہلاتا ہے دوستو آپ کا ڈاکیومنٹری۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کے آخری سوال کی طرف۔ ذیل میں سے اسکرپٹ نگاری کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کے 2 زمرے صحیح ہیں۔ 5 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اب یہاں آپ 5 چیزیں بتائیے گا۔ تو دوستو بی او سی اس کا رائٹ آپشن ہے۔ ریسرچ کی ضرورت، ڈھانچہ بنانا، کانسیپٹ کو سوچ لینے کی اہمیت، اس کے علاوہ ویژولائزیشن یعنی بصری پیکر میں سوچنے یا پیش کرنے کی اہلیت، اور مکالمے بیانیہ لکھنے کا ملکہ۔ تو اس اعتبار سے دوستو آپ کا رائٹ آپشن بی اور سی چوتھا ہو جائے گا۔ تو ساتھیو آج کی کلاس میں اتنا ہی رکھتے ہیں، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔